امریکی صدر نے 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ غزہ کی عارضی حکمرانی بورڈ آف پیس نامی نیا ادارہ سنبھالے گا۔ ٹرمپ سربراہ ٹونی بلیئر رکن ہوں گے۔ حماس کا غزہ میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ معاہدے کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کو تمام جرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ 24 مدعا جرغمالیوں کی باقیات دینا ہوں گی۔ اسرائیل بھی تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز تعینات ہوں گی۔ صہیونی فوج مرحلہ وار غزہ کے مقبوضہ علاقے چھوڑنے اور دوبارہ قبضہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گی۔ ہتھیار ڈالنے والے جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ غزہ سے جانا چاہیں انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے لیے عالمی امداد کی بلا تعطل رسائی ہوگی۔ امداد اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے ذریعے مساوی تقسیم ہوگی۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ غزہ میں امن کے قریب پہنچ چکے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے پر اتفاق ہوا۔ نیتن یاہو نے امن منصوبہ تسلیم کر لیا ہے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہے کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا اب امن کا وقت ہے۔ غزہ کی نئی حکومت فلسطینیوں اور دنیا بھر کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ عرب اور مسلم ممالک نے حماس کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ امید ہے حماس کا مثبت جواب ملے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا ٹرمپ کا امن منصوبہ یقینی بنے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے بھی کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ غزہ میں پرامن سویلین انضمام ہوگا جو نہ حماس چلائے گی اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی۔ اسرائیل حفاظتی حدود سمیت سیکیورٹی کی ذمہ داری برقرار رکھے گا۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے غزہ امن معاہدے کی مکمل حمایت کی ہے۔ شہباز شریف نے ان کے 20 نکاتی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ قطر اور مصر نے ٹرمپ کا مجوزہ امن منصوبہ حماس کے حوالے کر دیا۔ قطری وزیراعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے فلسطینی تنظیم کو پیش کیا۔ حماس کا منصوبے کے مکمل جائزے کے بعد باضابطہ رد عمل دینے کا اعلان۔ ابتدائی بیانیے میں حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نے غزہ پر بیرونی کنٹرول کی تجاویز مسترد کر دیں۔ حماس کی سیاسی دفتر کی میڈیا مشیر نے کہا فلسطینی قوم کو بیرونی سرپرستی کی ضرورت نہیں، ایسا کوئی بھی تصور مسترد کیا جاتا ہے۔ ٹونی بلیئر ناقابل قبول ہیں، ان پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ فلسطینی اسلامک جہاد کے سیکریٹری جنرل نے کہا اسرائیل امریکہ کے ذریعے وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو جنگ سے نہ کر سکا۔ فلسطینی اتھارٹی کا صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ جنگ کے خاتمے کے 1 سال کے اندر فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان۔ ادھر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کا ٹرمپ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں لکھا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ نئے منصوبے کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور جنگ کے خاتمے میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے اہم کردار کو سراہتا ہوں۔ یقین ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب اور اسلام ممالک نے بھی ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودیہ، اردن، امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر اور مصر نے مشترکہ طور پر ٹرمپ کی غزہ جنگ کے خاتمے کی کوششوں کو سراہا۔ غزہ کے لیے امن منصوبے پر بات چیت کے باوجود اسرائیل کی ہٹ درمی، صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں غزہ پر 140 سے زائد حملے کیے گئے۔ جبری غزہ قلت سے بھی 2.5 ماہ کے بچے سمیت 2 بچے دم توڑ گئے۔ ادھر امدادی سامان لے کر نکلنے والا گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن۔ ترکی نے بھی فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ امریکی کانگریس کی رکن راشدہ تلیب سمیت 19 ارکان کانگریس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ لکھا کہ فلسطینی عوام بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے میں یہ انسانی ہمدردی کا مشن ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دوحہ حملے پر قطری ہم منصب سے معافی مانگ لی۔ اسرائیل اخبار اور عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران فون کر کے قطری وزیراعظم سے معذرت کی۔ نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور حملے میں قطری سیکیورٹی اہلکار کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مستقبل میں دوبارہ ایسا حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے میں 1 قطری اور 5 حماس رہنما شہید ہوئے تھے۔
قطر نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کی بحالی کے لیے اسرائیل سے معافی مانگنے کی شرط رکھی تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب کو پاکستان کی ترقی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کو نقصان ہوا جو شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا۔ سپلائی چین متاثر ہوئے اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اے ڈی پی کو آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہے۔ زیر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان، جی ڈی پی گروتھ 3% تک رہے گی۔ حکومت نے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ سیلاب کے باعث نقصانات کے ازالے کے لیے اہم پیش رفت، حکومت کا ایمرجنسی فنڈ سے وزیراعظم پیکج متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی اجازت سے 389 ارب روپے کا وزیراعظم پیکج متعارف کرایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں نقصانات کا تخمینہ لگا لیا گیا۔ کے پی میں 30 ارب روپے اور سندھ میں 40 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ادھر آئی ایم ایف اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو مکمل ادارہ جاتی خود مختاری دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کا بھی مطالبہ دہرایا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، ہر روز نئی تاریخ رقم ہونے لگی۔ 100 انڈیکس نے 1,65,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1465 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,65,314 کی سطح پر پہنچا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع سے انکار۔ ایف بی آر نے واضح کیا کہ تاریخ میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر نے سیلاب سے توسیع کو جوڑنے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ٹیکس دہندگان سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم فریقین کی رضامندی سے ختم کر دیا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ کسی جج کو کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس جمال خان مندقل نے ریمارکس دیے، ہم نے فیصلے میں یہ ہولڈ کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ہی ایک جج کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کے فیصلے کے خلاف سماعت۔ وکیل نے دلائل دیے کہ کراچی یونیورسٹی ایکٹ میں جامعہ کو ڈگری منسوخ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جسٹس اقبال نے ریمارکس دیے کہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، جواب آنے دیں۔ سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ 3 نئے کھلاڑی آصف افریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا شامل۔ سعود شکیل، عامر جمال، حسن علی، خرم شہزاد، نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام اور ابرار احمد بھی حصہ ہیں۔ ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ادھر پی سی بی نے غیر ملکی لیگ کے لیے کھلاڑیوں کے این او سی روک دیے۔ بابر اعظم اور محمد رضوان بگ بیش کھیلنے نہیں جا سکیں گے۔ اہم خبر آپ کو دیں، کوئٹہ کے قریب زرغون خود کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کوئٹہ سے، جہاں زرغون خود کے علاقے کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق علاقے کے دھماکے کی نوعیت کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد سے۔ خلیل، بتائیے گا نوعیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے، کس نوعیت کا دھماکہ ہے یہ؟ یہ انتہائی زوردار دھماکہ تھا جس کی آواز پورے شہر میں سنی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ زرغون اور جناح روڈ کے درمیان میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ امدادی ٹیمیں اور پولیس جو ہے وہ جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گئی ہے تاکہ جو دھماکے کی نوعیت ہے اس کا پتہ چل سکے۔ تاہم جناح روڈ کے کچھ دکانداروں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ آس پاس کی جتنی بھی دکانیں ہیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے اور دھماکہ انتہائی زوردار تھا۔
अस्पतालों में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और शहर में काफ़ी खौफ व हरास पाया जाता है। जी अच्छा खलील, ये भी बताइएगा कि जिस जगह धमाका हुआ है वहाँ पर मार्केट है या क्या जगह है वो? जी हाँ, बिल्कुल, ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है जो कि ज़रगून रोड और जिनार रोड के दरमियान वाक़या है। ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है, कोयटा का कदीम बाज़ार है, और इसके अलावा ज़रगून रोड पे बलूचिस्तान असम्बली, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अलावा दीगर अहम जो है दफातर वाक़ हैं, जबकि जिना रोड एक बाज़ार है। ताहम अब तक क्योंकि इमदादी टीमें रवाना हो गई हैं, जैसे ही जगह का तयन होता है तो पता चल सकेगा कि ये धमाका कहाँ हुआ है और इसकी नौयत क्या थी। ताहम कुछ देर तक जो है फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देती रही, काफ़ी देर तक। ताहम अब वो बंद हो गई हैं और इमदादी टीमें और जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टीमें हैं वो जाए वकुआ की तरफ पर रवाना हो गई हैं। और जो इलाका है जिसका बताया जा रहा है कि जिना रोड और ज़रगून रोड, इसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी अच्छा खलील, एनी शाहिदीन का क्या कहना है, किस तरह का धमाका था ये और कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल, जैसे हमारा जो दफ्तर है 92 न्यूज़ का, वो जैसे ये धमाका हुआ इसके तमाम दरवाजे और रोशनदान जो है वो बुरी तरह चटक गए और धमाका इतना जोर था कि पूरा एकदम से जो है खलबली मच गई। और फौरी तौर पे जब देखा तो धुएं का एक बहुत बड़ा बादल जो है वो उड़ रहा था और आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। और हर तरफ से पूरे जो हमारे आसपास के यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और दीगर घर हैं, वहाँ के लोग बाहर निकल आए और उनमें काफी खौफ और हरास पाया जाता था और यही पूछ रहे थे कि धमाका कहाँ हुआ है। धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खलील अहमद अपडेट करने के लिए।